رات کو تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن صبح سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر کنفرم نیوز ہیں کہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک بات، میں خود بھی پیٹرولیم منسٹر رہا 2018 میں، جب یہ گورنمنٹ بنی تو میں نے ایز اے پیٹرولیم منسٹر اس کا چارج لیا۔ تو اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ برینڈ کی قیمت، برینڈ کہیں، کروڈ آئل کہیں، یا سے ان سمپل ورڈز آئل کہیں، اس کی قیمت $40 پر بیرل تھی، اور آج $85 پر بیرل، 100% سے زیادہ ہے۔ کل میں سوشل میڈیا میں ایک انٹرویو پوٹن کا RT TV پہ دیکھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ یہ $100 کو ٹچ کرے گا۔ اس وقت 160 ممالک دنیا کے، ان میں پاکستان تیسویں نمبر پہ ہے۔ 130 ممالک میں پاکستان سے قیمتیں زیادہ ہیں، 80% ممالک میں پاکستان سے قیمتیں زیادہ ہیں۔ پورا یورپ، امریکہ، کینیڈا، فار ایسٹ، جاپان، ملائیشیا، 80% ممالک میں پاکستان سے قیمتیں زیادہ ہیں۔ پورا یورپ، امریکہ، کینیڈا، فار ایسٹ، جاپان، ملائیشیا، کوریا، قیمتیں ہم سے زیادہ ہیں۔ اگر کم ہیں جو 30ویں نمبر پہ ہم ہیں، تو وہ مڈل ایسٹ میں، یا دنیا کے وہ ممالک جو آئل پروڈیوسنگ ممالک ہیں، ان میں قیمتیں کم ہیں۔ نزدیک آ جاتے ہیں، ساؤتھ ایشین ریجن ہے، ہم ایک تھے، ایک ہیں اب بھی، جس میں ہندوستان ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، جس میں سری لنکا ہے، جس میں نیپال ہے، جس میں بھوٹان ہے، جس میں مالدیپ ہے۔ ساؤتھ ایشین ریجن کے ممالک میں بھی پاکستان سب سے نیچے ہے، اور صرف ڈیزل اور پیٹرول میں نیچے نہیں ہے، تمام ایٹیبلز میں بھی نیچے ہے۔ اور میں نے لاسٹ کیبنٹ میں ایک سجیشن دی تھی میڈیا کے لیے، عوام الناس کے لیے، کہ ایک اچھی روایت تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کہ ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کی مثال پاکستان کی ہسٹری میں جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں یا دوسری گورنمنٹس تھیں، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ ریسنٹلی جو PMLN کی گورنمنٹ گزری، 6 مہینے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوا کرتی، اور ڈیفینیٹلی جب کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو مفاد عامہ کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہاں، چلیں لمبی بات نہیں کرتے، سجیشن دی کہ ٹاپ آف دی ایجنڈا انٹرنیشنل پرائسز اور ریجنل پرائسز اور لوکل پرائسز، اور آج نہ کچھ بڑھا کے کہا جا سکتا ہے اور نہ کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، ہر چیز ویریفائی ہو سکتی ہے نیٹ سے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ تو یہ ہر ہفتے، اس کے بعد کیبنٹ کا ڈیسیجن ہو گیا، پرائم منسٹر نے اسی وقت کیبنٹ سیکرٹری کو ڈائریکشن دی کہ بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، اور ہر کیبنٹ میں ٹاپ آف دی ایجنڈا دنیا میں، چاہے آئل پرائسز ہوں، گیس پرائسز ہوں، یا اسینشل کوماڈیٹیز کی پرائسز ہوں، ان کا ایک کمپیریزن انٹرنیشنلی اور ریجنلی اور لوکلی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، اور ہر ہفتے اس کا ایک کمپیریزن آئے گا، اور یقیناً دیکھیں، متاثر تو ہر کوئی ہے، متاثر میں بھی ہوں، متاثر آپ بھی ہیں، متاثر ہم سب بھی ہیں، لیکن دنیا میں دیکھا جائے کہ دنیا کتنی، میں مثال دے رہا ہوں جی، مسلمان بھائی ہیں، میں شام گیا ہوں، وہ 1 ڈے وزٹ تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 6 گھنٹے بجلی ہے، پیٹرول کی راشننگ ہے،
25 لیٹر ہفتے کا پیٹرول آپ لے سکتے ہو، 25 لیٹر سے آپ کو زیادہ نہیں ملے گا. وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے، ٹیررزم کا شکار ہوا ہے. ہم سے بھی بدتر حالات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس وہ ایگزیکٹلی ڈیٹا بھی موجود ہے کہ دنیا میں 160 ممالک میں 30 ممالک 30ویں نمبر پہ پاکستان ہے، اور 130 ممالک ہم سے مہنگے ہیں. انڈیا کے ریٹس میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ کنفرم کیے جا سکتے ہیں. انڈیا میں 240 لیٹر ہے پیٹرول کی قیمت، بنگلہ دیش میں 180 ہے، اور سری لنکا میں 160 روپے. یو کے برطانیہ کتنی اسٹیبلش اکانومی ہے، 300 روپے لیٹر ہے، اور راشننگ ہے. گیس کی قیمتوں میں 400 سے 500% اضافہ ہے، 400 سے 500% اضافہ. اور جب تیل کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو یقیناً لنکڈ ہے، گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، دنیا میں پاور جنریشن جتنی بھی ہے، ہائیڈرو کی تعداد پاکستان میں بھی اگر دیکھ لیں تو ہائیڈرو پہ جنریشن ہماری 18% ہے، باقی ساری 5-7% نیوکلیئر پہ ہے. ریمیننگ ساری پاور جنریشن جتنی بھی ہے وہ یا LNG پہ ہے یا تیل پہ ہے. بہت تھوڑی تعداد میں ونڈ ملز پہ ہے، آلٹرنیٹ انرجی پہ ہے، یا آج کل لوگ پھر سولر پہ آ رہے ہیں، سولر پہ بھی ہے. تو لیکن جب ڈیزل کی قیمت مہنگی ہوگی، تیل کی، تو گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. انٹر لنکڈ ہیں، گیس کی قیمت مہنگی ہوگی تو پھر بجلی کی قیمتیں بھی زیادہ ہوں گی. جب بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی تو کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور جب ڈیزل پیٹرول کی قیمت ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہوگی، ہر روزمرہ ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو یہ بنیادی وجہ تیل اور گیس، اور پوری دنیا اس کرائسس کا شکار ہے. صرف پاکستان اس کرائسس کا شکار نہیں ہے. یہ صرف پاکستانیوں پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ جو لیوی ہے یا جو ٹیکسیشن ہے، گریجولی پاکستانی گورنمنٹ اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس میں ٹیکسیشن میں کمی کر رہی ہے کہ ریلیف پاس آن کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، ان سارے ممالک سے بھی پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم ہیں. لیکن اس کے باوجود مہنگائی ہے، اور کم از کم جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، سروے احساس کفالت کے حوالے سے بھی اور ڈیفرنٹ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، آلموسٹ 40% لوگ انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا. یہ کیبنٹ میں ایک اماؤنٹ ایلوکیٹ کر دی گئی ہے، ایک ڈیسیژن ہے ہماری گورنمنٹ کا، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اسی سال سے مراد یہ نومبر دسمبر میں اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. ٹارگیٹڈ سبسڈی 40% ٹارگیٹڈ سبسڈی، اور اسینشیل کوماڈیٹیز پہ. اسینشیل کوماڈیٹیز کیا ہیں؟ آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے. ان پہ اسینشیل کوماڈیٹیز پہ 40% لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. آج صبح میں لوکلی اپنی تحصیل کے انتظامیہ کے ساتھ ابھی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. میں نے صرف انشور کرنے کے لیے اسے اب دیکھنا ہے. ابھی جو ڈیسیژن ہے کہ آٹا 1120 روپے 1120 روپے، چاہے وہ یوٹیلٹی سٹور ہو، چاہے بڑے مارٹس ہوں، چاہے دکان ہو، اسے ہم نے انشور کرنا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی پرائس 1120 رکھی ہے 20 kg کے لیے. اور چینی کی پرائس 99 روپے 75 پیسے 90 رکھی ہے، اور اس پہ چینی امپورٹ بھی کی گئی ہے. میں صرف میری تحصیل میں 1200 بیگ چینی کے پر ڈے آنے، وہ ایلوکیشن تحصیل وائز ہوئی ہے، گورنمنٹ نے تحصیل وائز ایلوکیشن کی ہے.
تو یہ چند اقدامات ہیں، اسے اب ان کی امپلیمنٹیشن ہم نے انشور کرنی ہے کہ ٹرو اسپرٹ میں ان کی امپلیمنٹیشن ہو، تاکہ جس طبقے پہ مہنگائی کا زیادہ اثر پڑا ہے اس سے کچھ ریلیف مل سکے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا ہے پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے اور اس چیز کا اعتراف بھی کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کی آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو ذرائع آمدن ہیں، جو لوگوں کی وہاں پر جو ذرائع آمدن ہے اور جو لوگوں کو تعلیم، صحت اور دیگر سہولتوں میں جس طریقے سے حکومتیں وہاں کی ریلیف دیتی ہیں، وہاں پہ ایون کہ یو کے کی بات کی آپ نے، یو کے میں تو بچے کو اس کا مدر فیڈ کا اور باقی سارے جتنے سے تعلیم کی اس کو گھر بیٹھے سارے اخراجات ملتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نظام نہیں ہے۔ باتیں آپ کر رہے ہیں تمام انٹرنیشنل ممالک کی جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، میں نے ریجنل بھی مثال دی ہے، آپ ریجن پہ آ جائیں۔ ریجن کی مثال دی تو آپ دیکھیں کہ ہماری کرنسی اور ان کی کرنسی میں کتنا فرق ہے، آپ یہ دیکھیے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ صرف یہ کیبنٹ میں باتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہے نا عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ عوام کو تو کوئی ریلیف مل رہا نہیں مل رہا، یہ ذرا بتائیے۔ دیکھیں جی، جو میں نے فیکٹس بیان کیے ہیں انہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن میں خود ایڈمٹ بھی کر رہا ہوں کہ مہنگائی ہے۔ اس کے باوجود میں ایڈمٹ کر رہا ہوں مہنگائی ہے، اور وہ طبقہ دیکھیں، میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان اور پنجاب کی بات کرتے ہیں، ایوریج 60% جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور جو دیہات میں رہتا ہے اس کا ذریعہ معاش کاشتکاری لازمی ہے، وہ چھوٹا کاشتکار ہے یا بڑا کاشتکار ہے، اس نے 4 جانور رکھے ہیں یا 6 جانور رکھے ہیں۔ جو دیہات میں رہتا ہے، مثلا پچھلے دور حکومت میں گندم کی قیمت 1400 روپے تھی، ہم نے لاسٹ ایئر 1800 روپے کی، مارکیٹ میں گندم 2200 روپے، تو دیہاتوں میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور، مطلب دیہاتوں میں اتنی سفرنگ نہیں ہے۔ جو بندہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، کاشتکاری کے ساتھ وابستہ ہے، چھوٹا کاشتکار ہے یا بڑا کاشتکار ہے، وہ 60% ہے۔ شہروں میں تنخواہ دار طبقہ، اور وہ تنخواہ دار طبقہ جس کی سائیڈ انکم نہیں ہے، وہ طبقہ، یا محنت کش طبقہ، دیہڑی دار مزدور، ریڑھی والا قیمت بڑھا کے اپنی ریڑھی کے اخراجات نکال کے، اپنے دن کے اخراجات ریڑھی والا بھی نکال لے گا، دکاندار بھی نکال لے گا، صرف محنت کش طبقہ اور تنخواہ دار طبقہ، اور تنخواہ دار بھی وہ طبقہ کہ جس کی سائیڈ انکم نہیں ہے۔ بہت سارا تنخواہ دار طبقوں کی بھی سائیڈ انکم بھی ہوتی ہے، یہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یقیناً ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ 40% ایسے لوگ ہیں، 40% کہ جنہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ یہ فیصلہ بھی ہے، اس کے لیے اماؤنٹ ایلوکیٹ بھی کر دی گئی ہے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی انشاءاللہ اسی سال شروع ہو جائے۔ خان صاحب یہ بتا دیں کہ باتیں آپ کتابی کر رہے ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ آپ کے محبوب قائد کے ایک سنگر ہیں جو کہتے ہیں اچھے دن آئیں گے، آپ کے محبوب قائد نے بھی نیب کا آرڈیننس جاری کیا، کیا اپوزیشن کو آپ کے محبوب قائد کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا، نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے بعد کیا اپوزیشن کو جو NRO دیا گیا ڈیل ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جی، اسے آپ NRO کہہ رہے ہیں، یہ NRO کسی اپوزیشن کو اور کسی پولیٹیشین کو نہیں دیا گیا۔ یہ اگر امینڈمنٹ ہے تو امینڈمنٹ ایک عام آدمی، کاروباری آدمی جو کوئی آفس بیرر نہیں ہے، اسے ایگزمپشن دی گئی، یا وہ بیوروکریٹ جو پروسیجرل لیپسز میں اسے نیب کی انکوائریز بھگتنی پڑتی ہیں، اسے ریلیف دیا گیا۔ پولیٹیشین کو تو کوئی ریلیف نہیں۔ میں آج بھی آنسریبل ہوں، آج بھی اکاؤنٹیبل ہوں، کل بھی اکاؤنٹیبل ہوں، ہم میں سے ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہے، وہ گورنمنٹ میں ہے، اپوزیشن میں ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے، آنسریبل ہے، اور اسے کوئی NRO بھی نہیں ہے، اور اسے کسی قسم کا کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا، اور کسی پبلک آفس بیرر کو کوئی ایگزمپشن بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اپوزیشن کو NRO دے دیا گیا، یہ میرا خیال ہے مناسب لفظ نہیں۔ جی
جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے خوبصورت اعداد و شمار پوری دنیا کے پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کر دیے جی جی اور مہنگائی کا بھی لوگوں کو ایک نوید سنا دی کہ آنے والے دنوں میں کم ہوگی، اچھے دن آئیں گے، لیکن عوامی رائے جو ہے وہ آپ کی حکومت کے بالکل خلاف جا رہی ہے، جس کا نتیجہ آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں واضح طور پہ آپ نے دیکھ لی کہ راولپنڈی ڈویژن میں جس طرح انہوں نے نون لیگ نے مارکا سر کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے آنے والے دنوں میں اگر آپ اس کو قابو نہ کر سکے، عوام کو ریلیف نہ دے سکے، یہ عوامی رائے آپ کے مزید خلاف ہوگی، الیکشن جو سروائیو کر سکیں گے؟ ساری باتیں آپ کی حقیقت پہ مبنی ہیں. ابھی ہم ایک ٹرائل تھا نا، کنٹونمنٹ کے الیکشن تھے، ہم خود الیکشن دیکھیں نا، ہم 2001 کے لوکل باڈیز جیتے، 2002 کے الیکشن جیتے، 2015 کے مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی، ہم دونوں کنٹونمنٹ جیتے، ہم اپنی میونسپلٹی جیتے، ہم اپنی یونین کونسلز جیتے، 2013 کے الیکشن جیتے، 2018 کے الیکشن جیتے. اب ہم الیکشن کیوں آ رہے ہیں؟ حالانکہ ٹریڈیشنلی آپ کی بھی ان چیزوں پہ نظر ہے اور ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور بائی الیکشن بھی ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ سے ہوتے ہیں. یہ پہلی بار ہماری گورنمنٹ تھی کہ ہم بائی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور لوکل باڈیز کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. کنٹونمنٹ کے ریسنٹلی ہم آ رہے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اپوزیشن کی ان جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی ہار کو کبھی ہار تسلیم نہیں کریں گے اور جیتنے والوں کی جیت کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم حقیقت پسند لوگ ہیں، ہم جیت اپوزیشن کی جیت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں، ہم آ رہے ہیں. اور ہم ووٹ مانگنے گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی ماں بہن نے دروازہ کھولا ہے تو ہمیں اچھے الفاظ سے ریسیو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں، کیوں ووٹ مانگنے آئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے. اور مین کنسرن لوگوں کا مہنگائی تھا اور سرونگ کلاس میں ہے ہی مہنگائی. یہ اگر ہمیں ڈانٹ پڑا ہے یا مزید پڑے گا یا آئندہ الیکشن میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہوں گی، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے. اور اسی لیے اس مہنگائی کے جن کو بند کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی یا جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. ہاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے عمران خان نے بات کی تھی آپ کی حکومت کی، اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی ایک وزارت ہے، آپ کی وزارت میں کتنی بھرتیاں ہوں؟ دیکھیں جی، جتنی بھی بھرتیاں ہوئیں، ایک بات کو میں انشور کر سکتا ہوں، میں اپنی وزارت کے حوالے سے بھی انشور کر سکتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی انشور کر سکتا ہوں کہ جتنی بھی بھرتیاں ہوئیں پیورلی 100% آن میرٹ ہوں. میری اپنی منسٹری میں، میرے اپنے ایویشن ڈویژن میں کلاس 4 کی بھرتی بھی ہوئی اور میں بینگ منسٹر کلاس 4 کا کوئی بندہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے بھرتی نہیں کروا سکتا اور میرٹ پہ ہوئی. دیکھیں 100% آپ اگر کہیں نا کہ لوگوں کو روزگار، کوئی گورنمنٹ دنیا میں کوئی گورنمنٹ بھی لوگوں کو روزگار گورنمنٹ فراہم نہیں کر سکتی. ریسورسز جنریٹ کیے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اب فیصل آباد کی جتنی انڈسٹریز تھیں، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز تھیں، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز تھیں، وہ بند تھیں پچھلے دور میں. ان سب کا پیا لوگ جا کے دیکھیں آپ فیصل آباد میں یا جو بھی انڈسٹریل سٹی ہیں. میں خود گیا ہوں، فیصل آباد بھی گیا ہوں، سیال کوٹ بھی گیا ہوں، چیمبرز کے لوگوں کو ملے ہیں، مطلب ہر کسی نے اپریشیٹ کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاب کریشن ہوئی ہے، فیکٹریوں کا پہیہ چل رہا ہے تو ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھرتی لوگوں کو ملی، روزگار ملا، لیکن سرکاری سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں کوئی اس طرح کی نوکریاں کو لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے. میرے پاس آرڈننس فیکٹریز وہاں ہیں، 4,500 بندہ انہوں نے بھرتی کیا، پیورلی آن میرٹ کیا. 4,500 بندہ بھرتی ہوا، 2,500 بندہ HIT میں ہو رہا ہے. ڈیفینس ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، جو فیڈرل ریکروٹمنٹ پالیسی ہے 100% اسے فالو کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو پیورلی میرٹ پہ نوکریاں مل رہی ہیں.
جی میں اپنی وزارت دسیا کہ میں اپنی وزارت کلاس 4 نے بھرتیاں بھی ہوئی ہیں تو ایک بھی اپنے ہلکے تو کسی بندے کلاس 4 نہیں جی جتنی بھی تھی وہ آپ جا کے چیک کر لیں نا آپ چیک کر لیں نہیں مجھے بھی میں پتہ ہے اس لیے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جی 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 جیسا مجھے تو فلائٹ آپریشن افغانستان کا رکا ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا تھی کیا وہاں سے کوئی تھریٹ ملا ہے یا وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں کا آپریشن رکا اور یہ کب دوبارہ شروع ہوئے گا. اچھا دوسرا سر 2 کویشچن اس کے ریلیٹڈ ہے. ہمارا ایئرپورٹ ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کب کمپلیٹ ہوگی کہ وہاں پہ لوگ مثالی وہ ایئرپورٹ بن سکے وہاں پہ دکانیں بن سکیں وہاں پہ جو ہے شاپس بن سکیں وہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ بن سکیں. آج تک جو ہے نا ابھی تک وہاں پہ کوئی بھی کینٹین شاپس اور وہ چیزیں نہیں ہوئی. تیسرا کویشچن یہ ہے کہ واحد یہ دنیا کا ایئرپورٹ ہے جس کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس کو کب پبلک ٹرانسپورٹ ملے گی کہ ایک آدھ ٹیکسی میں 3000-4000 دے کے سٹی میں نہ آئے. یہ چیزیں کب آپ کے اگر میں 3 سوال ہیں نا انہوں نے میں جواب دے لوں. لاسٹ جڑا سوال ہے تھوڑا پبلک ٹرانسپورٹ یہی جو لال بس ہے میٹرو اس کی ایکسٹینشن ایئرپورٹ تک ہو رہی ہے اور اسی سال بائی دا اینڈ آف دسمبر انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح بس صدر سے چل کے سیکریٹریٹ تک جاتی ہے صدر سے بھی چلے گی سیکریٹریٹ سے بھی چلے گی اور ایئرپورٹ تک لے کے جائے گی. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ایئر لائن کا تعلق دیکھیں دنیا میں کسی نے کمرشل آپریشنز نہیں کیے رسک میں اپنے آپ کو ڈال کے. تو پی آئی اے نے ایویکویشن آپریشنز کیے کمرشل آپریشنز کیے. پی آئی اے نے وہاں سے تقریباً 5,500 لوگوں کو نکالا. تو پھر ایک سرٹن کنڈیشنز امپوز کر دی گئیں ان کی سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے تو جس وجہ سے آپریشنز روک دیے گئے. تو اب ان کی سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ آپریشنز ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک آؤٹ سورسنگ کا آپ نے بات کی آؤٹ سورسنگ ٹاپ آف دا ایجنڈا تھی ہمارے گورنمنٹ کی لیکن اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں کچھ ایسی رولنگز موجود ہیں. ابھی ہم نے اٹارنی جنرل آفس کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. پروسیس ہم نے تقریباً مکمل کر لیا ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہے یا ہائی کورٹ کی انٹرونشن ہے. سپریم کورٹ کی انٹرونشن تھی کراچی ایئرپورٹ کے بارے میں کہ کراچی ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ جتنی زمینیں ہیں جو کہ کمرشل بھی ہیں انہیں گرین ایریے میں کنورٹ کر دیا جائے. یہ سپریم کورٹ کی تھی. اور پنجاب ہائی کورٹ کی تھی کہ آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے جہاں آپریشنز ہو رہے ہوں مثلاً رن ویز وہ سرٹن کنڈیشنز ہیں اسے ہم کہ لیگل کوئی امپلیکیشنز نہ اس میں ہوں تو وہ اے جی آفس کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہو. اچھا اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے دیکھیں ابھی اے جی آفس کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس پہ میٹنگ کی. ہم کوشش میں ہیں کہ ان سے کوئی لیگل رائے لینے کے بعد فردر کو فیصلہ کر سکیں کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم انہیں آکشن کریں. جو بھی ایک سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے دکانیں ہیں جو بھی ان کی فیسلٹیز ہیں ریسٹورنٹس ہیں جو بھی ہیں اگر واقعی کورٹس کی ریسٹرکشن اس طرح کی ہے کہ ہم آؤٹ سورس میں نہیں جا سکتے فائنل ان سے لا ڈویژن اور اٹارنی جنرل آفس سے رائے لینے کے بعد فردر فیصلہ کیا جائے گا. جی بھائی اس میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہاں سے کابل کی جو فلائٹ ہے وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی ہے تھوڑے ٹائم کی. تو آپ جو ہے اس پہ جو ٹکٹ چارج کر رہے ہیں وہ $2500 تک چارج کر رہے ہیں اور جس وجہ سے طالبان نے یہ کہا ہے کہ اتنے اگر پیسے چارج کریں گے تو ہم سروس بند کریں گے. کیا واقعی ایسی بات ہوئی؟ دیکھیں جی ون وے آپریشنز ہیں اور بزنس ماڈل یہ ہے کہ اگر یہاں سے آپ کی فلائٹ خالی جا رہی ہے اور وہاں سے پیسنجر آپ کے پاس لوڈ ہے جیسے کہ سعودیہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جہاں بھی آپریشنز ہم نے کیے ہیں تو یہ تو ایک بزنس ماڈل ہے نا کہ ہم نے وہ سے بھی کور کرنا ہے. اگر یہاں سے تو کوئی کابل جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کابل سے انہیں لینے کے لیے جہاز جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے اپنا فائنینسز کو ورک آؤٹ کاری کے کرنا ہے. تو یہ دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے.
یہ ساری جی چلیں جی بھائی. سوال یہ کہ کنٹری مینیجر پی آئی اے کو یرغمال بنایا طالبان نے, سر اس پہ سول ایویشن کیوں ابھی تک خاموش ہے؟ کس کنٹری مینیجر کو بنا؟ افغانستان میں ہماری کنٹری پی آئی اے کے کنٹری مینیجر کو افغانستان کابل میں طالبان نے 2 گھنٹے یرغمال بنایا, ڈیفینس اتاشی نے ان کو رہا کروایا وہاں سے, اور سفارتی عملے نے کل بھی افغان وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات کی, اس میں پی آئی اے اسے آپ کے سوال کا جواب بھی آپ نے خود دے دیا. اگر اسے روکا گیا تو اسے اگر دیکھیں نا, وہاں پہ ایمبیسی سول ایویشن یہاں بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتی. کوئی ایشو بھی ہوگا جس ملک کے اندر ہوگا, وہاں کی ایمبیسی وہاں کے لیے ہیلپ فل ہوگی, تو وہاں کی ایمبیسی نے انٹروین کیا, ڈیفینس اٹاچی نے انٹروین کیا, اور جس وجہ سے اسے بٹھایا گیا اسے اٹھا دیا گیا اور وہ باعزت آ بھی گیا. جی جی خان صاحب, کابینہ میں یہ خبر آئی تھی کہ چودھری نثار اگر پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو آپ کا بڑا اختلاف ہوگا, اور آپ نے شاید یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ نے آواز اٹھائی اس کے خلاف, تو اگر چودھری نثار آتے ہیں تو پھر کیا اگر آ جاتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی باتیں تھیں سر کابینہ کے اجلاس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کسی لیول پہ کوئی بات نہیں ہوئی, نہ کابینہ میں ہوئی, نہ انڈیویجول کیپیسٹی میں پرائم منسٹر, پارٹی کے کسی سینئر کسی ذمہ دار نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی, اور نہ ہی میں نے